درود شریف پڑھنے سے فیض کب ملتا ہے؟ یعنی درود شریف کی برکات کب تک حاصل ہوتی ہیں؟ بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم عرصہ دراز سے درود شریف کا ورد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم آپ کے سوال کا نہایت ہی آسان جواب دیں گے کہ بظاہر درود شریف کیوں فائدہ مند نظر نہیں آتا۔ یاد رہے، درود شریف پڑھنے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں، اب اگر یہ فوائد ظاہری طور پر نظر نہیں آتے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ درود پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ تو ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اگر آپ بھی اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا آسان سا حل چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنی چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ درود شریف کی برکات کب تک اور کیسے ملتی ہے، آج ہم انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے فیض کب ملتا ہے۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے درود پڑھ رہے ہیں لیکن پریشانیاں کم نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے پڑھنے میں کوئی کمی تو نہیں؟ تو سنیے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، کیونکہ درود شریف کی برکات حقیقی ہیں، پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، ہر حال میں ملتی ہے۔ اب ظاہری طور پر نظر نہیں آتی تو الگ بات ہے، ورنہ درود پاک کی برکات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں، علماء کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بڑی اور اہم وجوہات ہیں انہیں ڈسکس کروں۔ سب سے پہلی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم فوری نتائج چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی درود پڑھیں اور فوری معجزہ ہو جائے۔ تو درود شریف کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ پڑھتے ہی سب مسائل غائب ہو جائیں۔ یہ تو دل کی صفائی، رزق میں برکت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ کبھی فوائد فوراً ملتے ہیں، کبھی بعد میں، لیکن ملتے ضرور ہیں۔ اس لیے فوری نتائج کی توقع نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ درود پاک ایک عظیم عمل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے عمل عطا کیا جو وہ خود بھی اپنی شان نشان کرتا ہے اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ اب جو عمل اللہ اور اس کے فرشتے بھی کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فوائد نہ ملیں؟ فائدے ملتے ہیں، اب بظاہر نظر نہیں آتے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا شیطان کی باتوں میں نہ آئے کہ میں کافی عرصے سے درود پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں اور بکثرت اس کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ نے اپنی حکمت سے ہر چیز کے خاص وقت مقرر کیا ہے، جب وقت آ جائے تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوسری اہم وجہ ہماری نیت کا صاف نہ ہونا ہے۔ یہ بالکل اٹل حقیقت ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے اخروی انعامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی کثیر تعداد میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم صرف دنیاوی فائدے کے لیے درود پڑھتے ہیں یا پھر محبت رسول کی وجہ سے؟ یاد رکھیں، اخلاص کے بغیر عبادت میں روح نہیں ہوتی، اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت میں روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں تو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کریں، دنیا کی کیا حیثیت؟ جب رب راضی ہو تو یہ ہاتھ جوڑتی ہوئی قدموں میں آ گرتی ہے۔ اس لیے اپنی نیت میں خلاص پیدا کریں، آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب کی محبت ہونی چاہیے، پھر دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری اہم وجہ یقین کی کمزوری ہے۔ ہم اس کی تاثیرات پہ شک کر بیٹھتے ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ چلو پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہو نہ ہو، تو یہی شک ہمارے حالات بدلنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، پختہ یقین رکھیں کہ درود میری زندگی کو بدل رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک میرے حالات بدل دے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ درود پاک کے ایک ایک لفظ آپ کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیوں کے ذخائر جمع کر رہا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔
رب تعالیٰ اسے نوازتا ہے اور اس کے نام عمل میں بے انتہا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک عام انسان روحانیت کی دنیا کو محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ درود ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہا، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، یا ہمارا درود و سلام قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یاد رہے، بندے کا درود ہر حالت میں قبول ہے، چاہے وہ جس حال میں جس وقت بھی پڑھے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور یہی تو درود و سلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر وقت ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے، جبکہ باقی عبادات کے قبول ہونے نہ ہونے میں شبہ ہوتا ہے۔ تو آپ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میرا درود قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، اسی وجہ سے مجھے فیض نہیں مل رہا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ شیطان ملعون کے جال میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان ملعون نے تو ہمیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ درود بہت پاورفل ہے، آپ اس کا بکثرت ورد کر رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ پر رحمت نازل کر رہا ہے، آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، آپ کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ اور یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگیوں میں مختلف شکلوں میں نازل ہوتی ہے، آپ کو نظر نہ آئے لیکن آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کے رزق میں خاموشی سے اضافہ ہو رہا ہے، برکتیں آ رہی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہوں، مشکلوں میں آسانیاں نصیب ہو رہی ہے، آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب ہو رہی ہو، بیماریوں سے اللہ آپ کو بچا رہا ہو، آپ کے گھر والوں کو بچا رہا ہو۔ غرض اس کی برکتیں کسی نہ کسی صورت میں زندگی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، اس لیے بے فکر ہو کر صبر و استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس عمل عظیم پر جمے رہیں، ایک دن آپ خود اس کی برکات محسوس کرنے لگیں گے۔ تو پیارے دوستوں، درود کو روزانہ کا معمول بنائیں، بے شک ظاہری طور پر فوائد دیر سے ہی کیوں نہ ملیں، تاہم اس کے فائدے لمحہ بہ لمحہ ہماری زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے اور ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر خوب درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔